لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین محترم، مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں معرف دین پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آج کا عنوان گفتگو اسباب برکات، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے برکت کے معنی، برکت کی تعریف سمجھ لیں. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت یعنی چیز کم ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں برکت، جو عام آدمی بھی سمجھ لے اس تعریف کو. یعنی چیز کا کم ہونا لیکن اس کے اثرات کا بہت زیادہ ہونا. برکت کبھی کبھی شخصیت میں ہوتی ہے، کسی انسان سے مخصوص ہوتی ہے برکت، کسی انسان کے اندر سے برکت نمایاں ہوتی ہے. مثلاً شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مبارکہ کہا گیا. کیوں مبارکہ کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی نسل کثیر ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی. آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نمایاں شخصیات ہیں وہ نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، لوگ نمایاں ہیں. کتنے مارے جا رہے ہیں، کتنے کاٹے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج پوری دنیا میں شیعت موجود ہے، نسل شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے. دوسری مثال جناب عیسیٰ. جناب عیسیٰ آپ کے نہ تو فرزند ہیں نہ کچھ، لیکن پھر بھی جناب عیسیٰ کے پیروکار آج تک موجود ہیں. عیسائی بہت زیادہ موجود ہیں جناب عیسیٰ کو ماننے والے. عیسائی تو عیسائی، کوئی مسلمان دنیا کا ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ سے انکار کر دے. جناب عیسیٰ، ان کی شخصیت، ان کی زندگی بابرکت ہے. خود قرآن مجید فرما رہا ہے جناب عیسیٰ، جس وقت جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں اور لوگوں نے دیکھا اور تہمتیں لگانی شروع کی جناب مریم کے سلسلے میں، تو جناب عیسیٰ نے خود گواہی دی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا. یہ لفظ جعل مخصوص ہے اللہ سے، اور جتنے بھی عہدے الہی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے منصب ہیں، عہدے ہیں، سب کو اللہ نے جعل دیا. خلافت کا عہدہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. امامت کا عہدہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. انی جاعلک للناس اماما. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا. یعنی جعل اللہ سے مخصوص ہے. اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا انسان جعل کرے تو وہ جعلی ہو سکتا ہے، اصلی نہیں ہو سکتا. یہ جعل مخصوص ہے عہدے الہی. کبھی برکت زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے، زمانے میں برکت. مثلا ماہ رمضان المبارک یہ برکتوں کا مہینہ ہے، نزول برکت ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرٌ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، اور شہر رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. اگر انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس نیکی میں اضافہ کرتا ہے. اگر انسان بیواؤں کی مدد کرتا ہے تو اللہ اضافہ کرے گا اس نیکی میں. اگر انسان یتیموں کی مدد کر رہا ہے تو اللہ جو ہے اضافہ کرے گا اس کی نیکیوں میں.
اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کورونا مہاماری، اس میں لوگوں کے روزگار چھن گئے ہیں، بعض افراد کے یا تہی دست ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں، ایسے حالات میں اللہ نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ، اور ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے۔ شب قدر ماہ رمضان یہ بھی برکتوں والی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ میں اللہ فرمائے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم درک بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ شب قدر مبارک شب ہے، شب مبارکہ اللہ نے کہا ہے اسے۔ برکت کبھی مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے، مثلا مکہ مکرمہ برکت ہے، اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، اللہ نے پہلا گھر وضع کیا، بنایا لوگوں کے لیے مکے میں جو برکت والا ہے۔ اتنی برکت ہے اس میں کہ اگر کوئی انسان خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 1 رکعت نماز 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ہزاروں رکعتوں کے برابر، یہاں تک کہ 100,000 رکعتوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ برکت ہے، مختصر سا عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ انسان اگر 1000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سے عمل کرنے میں انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن 2 رکعت نماز کی جگہ اللہ اس برکت جگہ کی وجہ سے، اس مکان کی وجہ سے اللہ اتنا زیادہ ثواب عطا کر رہا ہے۔ کربلا برکت ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں البرکۃ من قبر الحسین 10 امیال، قبر حسین علیہ السلام کے 10 میل کے اندر برکت ہے۔ قبر امام حسین برکت ہے، مشہد مقدس برکت ہے، مسجد کوفہ برکت ہے، قم برکت ہے، جنت البقیع برکت کا مقام، اسی طریقے سے اور دیگر مقامات۔ محلے کی مسجد، مثلا انسان گھر میں نماز پڑھے اور مسجد میں نماز پڑھے، اتنی برکت ہے کہ اس میں جو ہے 2 رکعت کا ثواب 25 گنا مل رہا ہے اسی انسان کو۔ کبھی کبھی عمر میں برکت ہوتی ہے، مختصر سی عمر لیکن انسان کے کارنامے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کارنامے بڑے انجام دے لیتا ہے۔ مختصر سی عمر پائی ہے، چھوٹی سی عمر پائی ہے، بہترین کتابیں لکھ دی، بہت زیادہ آثار لکھ دیے، بہت سارے دینی کام کا انجام دے دیے، اور خود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر کو دیکھیے، 18 سال کی عمر ہے، لیکن آپ کی نسل سے 11 امام اور آخری امام الحمدللہ ابھی بھی زندہ ہے، جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ صداقت میں برکت ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اعلم ان الصدق مبارکن، اے لوگوں جان لو سچائی بابرکت ہوتی ہے، والکذب مشؤوم، اور جھوٹ منحوسیت ہے۔ انسان مال و دولت مثلا دکان کھولے ہوئے ہے، سامان بیچ رہا ہے، سامان اچھا نہیں ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے بہت اچھا ہے، ابھی لے جائیے، وہ یہ کریے وہ کریے، اور بھی دیگر امور میں انسان جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بول کر اگر کوئی انسان رزق کمانا چاہے تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی، جھوٹ میں برکت نہیں ہے۔ حاجت مندوں کی مدد کرنا اور نرمی سے پیش آنا برکت ہے، 5ویں چیز آپ حضرات کی خدمت میں، جیسا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا فِي الرِّفْقِ زِیَادَةً، نرمی سے پیش آنا زیادتی کے سبب ہے، رزق میں زیادتی، عمر میں زیادتی، مال میں زیادتی۔ والبرکہ، نرمی سے پیش آنا لوگوں کے درمیان برکت کا سبب ہے۔ وَمَن يُحْرَمِ الرِّفْقِ يُحْرَمِ الْخَيْرِ،
جو انسان نرمی سے پیش آنے سے محروم ہے وہ انسان خیر سے محروم ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات نے دیکھا، ایک عورت ہے، ایک کسائی کی دکان پہ گئی گوشت خریدنے کے لیے، عیالدار عورت ہے، بچے زیادہ ہیں، گئی لیکن اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں تھا کہ زیادہ گوشت لیتی، لیکن جو قیمت تھی، جو پیسہ تھا اس نے دیا، اور کسائی نے اسی کے برابر اسے گوشت دے دیا۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا اور اضافہ کر دے، اس نے کہا نہیں، تو نے جتنا پیسہ دیا ہے میں نے اتنا دیا ہے، اس سے زیادہ اضافہ نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات دیکھ رہے تھے، مولا کائنات قریب آئے، کسائی سے مولا کائنات نے کہا کہ زیادہ کر دے، اس زیادتی میں تیرے لیے برکت ہے۔ یعنی ایک ضرورت مند کی اگر کوئی انسان مدد کرتا ہے، مولا کائنات کی نگاہ میں اس مدد کرنے میں برکت ہے، اللہ برکت عطا کرے گا۔ مال حلال کمانے میں برکت ہے، انسان ہمیشہ تلاش رزق حلال میں رہنا چاہیے، اس کی تلاش یہی رہنا چاہیے کہ اسے جب بھی میسر ہو رزق حلال میسر ہو۔ جیسا کہ امام حالی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الحرام لا ینما، بے شک حرام نمو نہیں کرتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا لَا يُبَارَكُ لَهُ، اور اگر مال حرام زیادہ ہو بھی جائے، بہت زیادہ پیدا ہو جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وَمَا أَنفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ، اور مال حرام کو کوئی انفاق کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ اس کا اجر بھی نہیں دیتا۔ وَمَا خَلَّفَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، اور مال حرام کو اگر کوئی انسان دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ مال حرام اس کے لیے زیادہ نار ہے، زیادہ جہنم ہے، جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ مال حرام۔ اور برکت کس میں ہے؟ ساتویں چیز خمس، زکوٰۃ، قرض حسنہ دینے میں برکت ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، البرکت فی مال ما آتت زکوٰۃ، برکت اس مال میں ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو۔ اور اس کے بعد آخری بات عرض کروں کہ شیعہ ہونا خود برکت ہے، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ ہماری ولایت میں سخاوت کرتے ہیں، اپنے مال کو ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ المتحابون فی مودتنا، اور ہم سے جو لوگ مودت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ہم سے جو لوگ لگاؤ رکھتے ہیں، ان لوگوں سے ہمارے شیعہ محبت کرتے ہیں۔ المتزاورون فی احیاء امرنا، ہمارے امور کے احیاء کے لیے، اسے زندگی عطا کرنے کے لیے، اسے زندہ کرنے کے لیے ایک دوسروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے شیعہ جاتے ہیں گھروں پہ، تبلیغ کرتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ کرو، مولا کائنات نے جو طریقے بتائے ہیں، مولا کائنات کی سیرت پر چلو، یعنی ہم مولا کے امور کے زندہ کرنے میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ الذین ان غضبوا لم یظلموا، ہمارے شیعہ اگر غضبناک ہوتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا، اور اگر ہمارے شیعہ راضی ہوتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں۔ بَرَكَةٌ عَلَى مَنْ جَاوَرُوا، اور ہمارے شیعہ اپنے پڑوسیوں کے لیے برکت ہیں۔ سِلْمٌ لِمَنْ خَالَتُوا، اور ہمارے شیعہ سلامتی کے سبب ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ان کے لیے ہم نشین ہیں۔ آخر میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو حقیقی شیعہ اور پیروان اہل بیت علیہم السلام رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔